جی جی سر، افضال احمد صاحب کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دنیا کہہ رہی ہے، میں کیا کہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں گھر دے، اور بہت بہادر، بہت کریجیس، بہت خوش لباس، ایک غضب کی پرکشش شخصیت کے مالک، ویری ہینڈسم اینڈ بیوٹیفل پرسنالٹی۔ مطلب جو تراش ان کے لباس کی ہے، جو کردار انہوں نے ادا کیے، جو آواز کا اتار چڑھاؤ، جو زیر و بم اور اس کا جو گرام ہے، وہ ان کا ایک بہت بڑا فوٹے اور اسٹرینتھ تھا، اور اس میں بہت کچھ ہے ہم سب کے سیکھنے کے لیے۔ اور ایک بہادر آدمی، ایک ڈریمر، ایک خواب دیکھنے والے، خواب کو حقیقت کا روپ دینے والے۔ تماثیل اس کی بہت بڑی مثال، انہوں نے بغیر کسی اسسٹنس کے سرکاری اپنے پیشن کو پرسو کیا، خود پرائیویٹ سیکٹر میں ایک ایسا تھیٹر بنایا جو بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ خواب بھی وہی دیتا ہے اور تعبیر بھی وہی دیتا ہے۔ سو ہم سب کو جانا ہے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور افضال صاحب کو جنتوں میں گھر دے۔ سر، لاسٹ ٹائم آپ کی ملاقات ان سے کب ہوئی؟ نہیں، میری ملاقات نہیں، میں نے لاسٹ ٹائم میرا خیال رائے روڈ سے گزرا تو اس وقت وہ کہیں کراس کر رہے تھے ویل چیئر پہ، اور وہ کوئی ان کے ہیلپر ساتھ تھے جن کو کراس کرا رہے تھے۔ وہ میری آخری وہ دیکھنا تھا، اس طرز پہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں ان میں سے ہوں، آپ سمجھیں کہ جیسے جن کی ہمت نہیں ہوتی نا کہ آپ بڑوں سے، تو میں تو ان کو ان کی شاید تماثیل میں کبھی میں دیکھنے ان کو گیا تھا تھیٹر سے، لیکن وہ تو ایسا شیر کی طرح کی ان کی پرسنالٹی تھی، آپ گھبراتے اور ڈرتے بھی تھے، چونکہ ہم تو وہ آسمان کا تارا آپ کو زمین پہ وہ ایک محسوس ہو، تو میں تو ان کے فینز میں سے ہی ہوں۔ ہاں، ان کے جو کنٹمپریریز ہیں یا جو ان کے سینئرز ہیں یا جنہوں نے جہاں سے انہیں بریک ملا، ان سے میرا بہت ملنا رہا، تو ان کی باتیں بہت سنی ہوئی۔ سر، زیادہ تر وہ کس قسم کے فیمس کریکٹر کرتے تھے؟ نہیں میم، یہ تو آپ ان کا کام دیکھیں، یوٹیوب اٹھائیں اور دیکھیں، یہ میں نے تھوڑی بتانا۔ میرا مطلب ہے کہ زیادہ تر جو ان کی پرسنالٹی پہ جو سوٹ کرتا تھا، آپ کو ایسا کیا لگتا ہے؟ آپ وہی تو ہے کہ وہ جو کردار بھی انہوں نے ادا کیا، وہ حقیقت پر اس کا ہمیشہ ہی گمان ہوا، اور اگر آپ اس میں نیگیٹیوٹی ہے تو آپ کو ڈر خوف آیا ہے، اگر وہ پازیٹیوٹی ہے تو آپ ان کے ساتھ، اگر سوشل سٹیٹس پہ ایک پروفیسر کا بھی ہم آتے ہوئے ٹھاکر لاہوری صاحب وہ دکھا رہے تھے ان کا، تو وہ جو پاکستان کے حالات ہے اس پہ وہ بات کر رہے تھے، یعنی وہ مکالمے تھے کہ اگر اتنے قرض واپس ہو جائیں تو ٹیکس کی ضرورت اور یہ سب نہیں رہے گی۔ تو یہ بھی ایک وائس، ایک بہت تگڑی آواز جو ہے، وہ یہ دنیا سے ہم سب نہیں جانا ہے، اور بس یہ ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے، کسی کا بھی آنا جانا، کیونکہ آوت جاوت ہی ہے یہ دنیا۔ تھینک یو صاحب طرز، آواز کا زیر و بم، اتار چڑھاؤ، کردار نگاری، اس کے مندرجات، اس کی ڈیٹیلز، مجھے نہیں لگتا کہ افضال صاحب کی آپ کوئی بھی پرفارمنس شاید اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بے توجہی کے ساتھ ہوئی ہے۔ He had owned his work like anything۔ مطلب ایک شخص، ایک نوجوان جو ٹین ایج میں ہوگا، جس کی پاکستان ایئر فورس کے لیے سلیکشن ہوتی ہے، اور وہ چھوڑ کے شوبز کی طرف آئے، تو کوئی خواب تو اس کے ذہن میں ہے نا کہ آپ ایک نئے راستے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ سو اتنا کریئر جس کو اب آپ، میرا خیال ہے کہ 55 برس سے زیادہ کا سفر ہے، اور وہ سفر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور صحت کے اس چیلنج کے بعد بھی وہ جو ان کی زندہ دلی ہے، اس میں کوئی کمی اور ہمت نہیں آئی۔ مطلب اگر ایک سائیڈ ہے تو وہ جو بازو جو ان کا تھا، وہ یوز ٹو موو، اور کیسے اس سے ہاتھ لگا کے گلے اور بھیجتے تھے، اور وہ اشک بار بھی ہو جانا اور مسکرانا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر بہت کرم فضل اور اپنا رحم فرمائے اور انہیں جنتوں میں گھر دے۔